फैसलाबाद में एक अंधोनाक वाकया पेश आया। इतना मामूली वाकया भी नहीं है कि इस तरह से इसे इग्नोर कर दिया जाए। शहर खामोशा हकीकतन एक खामोशी का मंजर पेश कर रहा है। जब दफना कर चले गए हैं उसके बाद कोई आदमी यहाँ आया। क्या वजह थी कि इज्तिमाई खबर जो कि उनकी वसीयत थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी वो नहीं बनाई गई? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों और अपने घर वालों के साथ खुशबाश अंदाज से अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हों। फैसलाबाद में एक अंधोनाक वाकया पेश आया। मैंने रिपोर्ट भी किया। इंतहाई दिलखराश वाकया था कि अभी तक वो जहन से निकल नहीं सका। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक उस पर अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई दरखास्त नहीं दी गई। इन शख्स का कोई वारिस सामने नहीं आया। राना अतीकुर रहमान, जिसने अपनी बेटी अलिशबा और ज़ैनब के गले पर छुरियां चलाई, उनको कत्ल कर दिया और फिर अपनी जान भी ले ली। ये इतना कोई सादा सा वाकया नहीं है और इतना मामूली वाकया भी नहीं है कि इस तरह से इसे इग्नोर कर दिया जाए और स्टेट की तरफ से भी कोई एक्शन ना लिया जाए, इस पर कोई आगे इन्वेस्टिगेशन ना की जाए, कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन हमने सोचा कि इस मामले पर आवाज़ उठाई जाए, इसको आगे लेकर जाया जाए, उसकी कुछ तफसीलात मालूम की। तो फैसलाबाद में हमारे एक छोटे भाई उमर चीमा मौजूद हैं, जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली, वहाँ से कुछ चीज़ें रिपोर्ट करके हमें भिजवाई भी। उन्होंने क्या देखा वो हम उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, बताइएगा कि उनके घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं आप, घर के बाहर के क्या मनाजिर देखे आपने? जी बिल्कुल फरापी, इस वक्त मैं उसी घर के बाहर मौजूद हूँ, उसी बदकिस्मत घर के बाहर मौजूद हूँ जिसमें ये दिलखराश वाकया जो है वो पेश आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला पड़ा है क्योंकि वो तमाम तर लोग जो इस घर के रिहायशी थे, यानी एक फैमिली है जो औरत थी, जो बीवी थी उन साहिब की, जो मुतवफ़ी की जो बीवी थी, वो आज से 6 माह पहले शुगर के आर्जे में मुब्तला होती हैं और फिर शुगर के आर्जे में मुब्तला होने के बाद इसी वजह से जो वजह अल्टीमेटली ज़ाहिर यहाँ पर बनी है उन बच्चियों के कत्ल की, उस शख्स की खुदकुशी की, वही वजह यानी गुर्बत उस वक्त थी और जिसकी वजह से उसकी बीवी का शुगर का इलाज ना हो सका। वो भी अपने खालिक हकीकी से जा मिली आज से 6 माह कबल, और फिर उसके बाद वही मामला आगे कंटिन्यू होता है और फिर वो शख्स जो है वो अपनी दोनों बच्चियों को कत्ल करता है। अपनी दोनों बच्चियों को कत्ल करने के बाद यहाँ पर अहले इलाका बताते हैं कि मुबैना तौर पर या तो उसका करीबी रिश्तेदार था या कोई करीबी दोस्त था जिसको मुतवफ़ी ने, जिसका नाम अतीक है, उन्होंने वॉइस नोट रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने वॉइस नोट में कहा कि मैंने अपनी दोनों बच्चियों को मौत की वादी में भेज दिया है और अब ख़ुद भी मैं फंदे से झूलने जा रहा हूँ और ख़ुदकुशी करने जा रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि हमारी जो लाशें हैं वो भी ईदी फाउंडेशन को दे दी जाएं और जो हमारा तमाम तर घर का मालो दौलत है वो भी ईदी फाउंडेशन को दे दिया जाए। अहले इलाका बताते हैं कि वो एक भले मानस आदमी थे, लेकिन अल्टीमेटली इस माशरे के जो नासूर हैं, जो गुर्बत है, जो माशी तंगदस्ती है, बेरोज़गारी है, अफलास है, भूख है, फाका कशी है, उसने अल्टीमेटली इस नहज तक पहुंचा दिया राना अतीक को कि वो अपनी ममता का कलेजा कुर्बान करते हुए वो दस्ते आतफत जिसने उनके सरों पे आना था, वो दस्ते आतफत उनके हलकों पर आया है और उनके हलक चीर दी गया। उसने अपनी दोनों बेटियों को मौत के घाट में उतारा है और फिर उसके बाद अल्टीमेटली वो ख़ुद भी फंदे से झूल गया है। ये तमाम तर कारगुजारी है इस घर की। इस वक्त ये जो साहिब थे, जो मुतवफ़ी थे, जो फौत होने वाली शख्सियत है राना अतीक साहब, वो चनियोट के इलाके रबवा से ताल्लुक़ रखते थे। चूँकि ज़ाहिर है ये फैमिली बुनियादी तौर पर सारी ख़त्म हो गई, अगेन इस माशरे के नासूर की भेंट चढ़ गई और जो इन साहिब के मुतवफ़ी के जो भाई थे सगे, उनकी मुद्दत में कुछ कानूनी मुशगाफियाँ हैं जिसकी वजह से एक मुकदमा दर्ज करवाया गया और वो मुकदमा दर्ज करवाने के बाद चनियोट के इलाके रबवा की जानिब मूव हो चुके हैं। हमने पुलिस की मदद भी हासिल की है, जो कि इस वक्त आप साइड विंडो में देख भी रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो रबवा में अपने इलाके की जानिब यहाँ पर ताला लगाकर जा चुके हुए हैं। बताया ये जा रहा था कि वो पिछले कई माह से किराया नहीं दे पा रहे थे इस जगह का, इस नीचे वाले फ्लोर का, जो कि कुल्लू हम उन तमाम तर माह का अगर इकट्ठा किया जाए तो 1,46,000 रुपये बनता था और सफ़ेद पोशी थी जो लोगों से मदद हासिल करने की तरफ उनको आमादा नहीं कर सकी। ये तमाम तर सूरत हाल थी जिससे मैंने आपको आगाह किया। इस वक्त आप साइड विंडो में और स्क्रीन पर ये तमाम तर मनाजिर देख भी रहे हैं। उमर, अपने सामान के बारे में कहा था राना अतीकुर रहमान ने अपने ख़त में कि उनको ईद ही को दे दिया जाए। वो सामान इस वक्त कहाँ है? क्या कुछ जान पाए आप? क्या कुछ उस हवाले से हमें अपडेट कर सकते हैं आप? फरापी, ये इस वक्त आप ये देख सकती हैं, ये कुछ बिस्तरे पड़े हैं, ये सरहाने पड़े हुए हैं
اور اہل علاقہ کا مجموعی طور پر یہ کہنا ہے، اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر سارے اس وقت اہل علاقہ جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور ان سب نے بار بار اصرار کرنے پر ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے باہر پھینک دیے جائیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خون اسی طرح سے لگا ہوا ہے، اور یہ دونوں جو تکیے ہیں وہ یہاں پر پڑے ہیں. جو بچیاں ظاہر ہے وہ سو رہی تھیں جس وقت یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. تمام تر اہل علاقہ کا یہ کہنا ہے، میں نے بار بار اصرار کر کے پوچھا کہ واقعتاً یہ انہی کے بسترے ہیں، تو یہ سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ انہی کے بسترے ہیں. کیوں جی ایسا ہی یہ بسترے انہی بچیوں کے ہیں؟ ہمارے سامنے نکال کے باہر پھینکے، اندر سے نکالے پولیس والے. تو یہ فراپی یہ سلسلہ ہے کہ یہاں پر یہ بسترے پڑے ہوئے ہیں جہاں پر یہ بدقسمت واقعہ پیش آیا تھا. اس کی یہ کچھ شواہد ہیں جو کہ اس وقت اسکرین پر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. عمر نے آپ کو سامان کے بارے میں دکھایا اور بتایا بھی. اس وقت وہ 3 معصوم لوگ جو قرضے کے باعث، غربت کے باعث، معاشرے کی بے حسی کے باعث قبر میں جا سوئے ہیں، کہ قبر کس جگہ پر ہے اور گورکن اس حوالے سے کیا کہتا ہے عمر، وہ بھی ہمیں بتائیے گا. جی تو اس وقت فراپی آپ کے حکم کے مطابق میں رات گئے قبرستان میں موجود ہوں. تقریباً 11 ساڑھے 11 کا ٹائم ہے، آدھی رات کا عالم ہے. پوری قبرستان میں سناٹا ہے اور یہ شہر خاموشاں حقیقتاً ایک خاموشی کا منظر پیش کر رہا ہے. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ 2 قبریں موجود ہیں. یہ ان دونوں بچیوں کی، ان دونوں بیٹیوں کی قبریں ہیں. جو ایک خواہش تھی، جو ایک وصیت تھی، جو ایک آخری خواہش سے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تھی کہ اجتماعی قبر بنائی جائے جس میں تینوں لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں. باپ موجود ہو، دونوں بیٹیاں موجود ہوں. وہ چونکہ دامن قبرستان میں اتنی گنجائش موجود نہیں تھی کہ ایک اجتماعی قبر جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے، کہ اجتماعی قبر بنائی جاتی. سو 2 قبریں بیٹیوں کی، بہنوں کی، وہ یہاں پر بنائی گئی ہیں، اور یہاں سے تقریباً 3-4 منٹ کی مسافت پر جو والد ہیں، جو متوفی ہیں، ان کی قبر بنائی گئی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بابا بشیر صاحب، جو کہ اس مقامی قبرستان کے، جو کہ اسلام نگر کا علاقہ ہے، یہ محمود آباد علاقہ جہاں کا یہ واقعہ ہے، وہاں سے جائے وقوع سے تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر یہ اسلام نگر کا مرکزی قبرستان، جسے شاہی قبرستان کہا جاتا ہے، یہ یہاں پر ہے. ہمارے ساتھ بابا بشیر موجود ہیں، جنہوں نے جو کہ اس قبرستان کے گورکن ہیں، اور انہوں نے یہ قبریں بنائی ہیں. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. بابا جی کتنے بجے یہ معاملہ ہوا، یہ قبریں، لاشیں یہاں پر پہنچی؟ یہ 11:30 بجے لے کر آئے جی یہاں دفنانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو 11:30 بجے دفنا کر گئے ہیں. تو بابا جی کہا جا رہا تھا کہ اس کے تمام تر جو اخراجات ہیں وہ برداشت کرے گی ایک فاؤنڈیشن، برداشت کرے گی، ایدھی فاؤنڈیشن. کس نے برداشت کی؟ یہ تو جی ان کے جو یہاں پر رشتے دار رہتے ہیں نا ہمارے محلے میں، یہ تو انہوں نے سارا کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی نے نہیں کیا، وہی کر کے گئے ہیں. اس کے بعد سے اب تک آپ کا ان سے کوئی رابطہ ہوا یا وہ یہاں پر آئے؟ کوئی بندہ نہیں یہاں پر آیا. جب یہ دفنا کر چلے گئے ہیں اس کے بعد کوئی آدمی یہاں آیا. ٹھیک ہے. یہ کیا وجہ تھی کہ اجتماعی قبر جو کہ ان کی وصیت تھی اور ان کی آخری خواہش تھی وہ نہیں بنائی گئی؟ وہ اس لیے کہ بھائی یہاں پر جگہ کی کمی ہے تھوڑی ہے. جہاں 2 قبروں کی جگہ تھی 2 دے دیں، ایک وہاں پر دور تھوڑے فاصلے پر ہے ان کے باپ کی، اس لیے 3 اکٹھی نہیں بن سکی. ٹھیک ہے. اگر کوئی بناتے تو یہ قبر ساتھ کی خراب ہوتی. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا. تو لوگ بابا جی کیا رائے رکھ رہے تھے قبروں کے حوالے سے؟ چونکہ ظاہر خودکشی کے اوپر کو لوگ یا تو کراہت کا احساس کرتے ہیں لاشوں سے، یا پھر خوف زدہ ہو جاتے ہیں. خوف زدہ تھے بھائی، وہ یہی کہہ رہے تھے یہ اچھا نہیں ہوا، یہ کام جو کیا ہے نا یہ اچھا نہیں کیا. لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اگر اس نے کام کیا تو کسی وجہ سے کیا ہے، غربت کی وجہ سے مایوس ہو گیا. دیکھو جب ایک آدمی کھاتا پیتا ہو نا، وہ اپنے منزل سے گر جائے تو پھر اس کو آگے سے وہ چیز نہ ملے تو پھر وہ تنگ ہو جاتا. وہ کسی سے مانگتا بھی نہیں تھا. حالانکہ یہاں میں پتہ چلا کہ ہمارے اپنے رشتہ دار کے وہاں گیا، اس نے وہاں رات کھانا کھایا، اور اس کے وہ رشتہ دار نے کہا کہ یار مجھے آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں. پھر بھی اس نے کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی، یعنی اس کو بھی نہیں بتایا، اس کو بھی نہیں، وہ اٹھا لیا. ہاں یہ تو خواتین و حضرات، اگر میں یہ کہوں کہ یہ 2 قبریں ایک سفید پوشی کے بھینٹ چڑھ گئیں، ظاہر ہے وہ تمام تر معاشی تنگ دستیاں اور معاشرتی ناسور جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود، لیکن ایک سفید پوشی ہی کی وجہ ہے کہ یہ 2 قبریں اور ایک متوفی کی قبر جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. تو شاید غلط نہ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ کہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک رشتہ دار سے وہ رات ملے، ان کے گھر کھانا کھایا، ان کو بھی نہیں بتایا. یہاں پر ایک شخص جو یہاں پر آ کر کفن دفن کے تمام تر اخراجات برداشت کر کے گئے، اور وہ صاحب جن کو متوفی نے ان دونوں بچیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد وائس نوٹ بھیجا تھا، وہ تینوں صاحب ہو سکتا ہے کہ مبینہ طور پر ایک ہی فرد ہوں، جو ان کے بڑے قریبی دوست یا تو بتایا جاتا ہے یا تو رشتہ دار بتایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں. بہرحال ایک چھوٹے سے پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنی قبریں موجود ہیں. ان تمام تر قبروں کے مختلف خاتمے ہیں، ان تمام تر قبر والوں کے. ہو سکتا ہے کسی کا خاتمہ بالایمان ہوا ہو سکتا ہے کوئی تہجد پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا ہو، کوئی شہید ہو گیا ہو، کوئی ایسا ہو جو کہ طبعی موت مر گیا ہو، اور کوئی ایسا ہو جس کا ہمیں ابھی اندازہ بھی ہو چکا کہ وہ ایک معاشرتی
تنگ دستی کا شکار ہو چکا ہو. سو ہم سب کو بطور مجموعی اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے. دنیا میں ہم جو بھی ہیں جیسی بھی زندگی بسر کرتے ہیں الحمدللہ اس پر شکر ادا کیجیے اور آخرت کی فکر کیجیے. پروردگار سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. بہت بہت شکریہ عمر چیمہ، آپ نے تمام تفصیلات ہم تک پہنچائیں، وہاں کے مناظر بھی دکھائے، وہ گھر کیسا ہے، ان کا سامان کہاں ہے، اب وہ قبر میں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سکون میسر کرے، ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے. ان دو ننھی بچیوں کا کوئی قصور نہیں تھا اور باپ کا قصور اتنا تھا کہ وہ غربت کا مارا تھا، معاشی حالات سے تنگ تھا، ذمہ داریاں نہیں نبھا پایا. اور افسوس کی بات یہ کہ ابھی تک کوئی وارث سامنے نہیں آیا، ابھی تک کسی ادارے نے ذمہ داری نہیں لی، کسی قسم کی حکومت کی جانب سے ذمہ داری نہیں اٹھائی گئی، اس میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں لی گئی کیونکہ ایک غریب شخص تھا. ربوہ سے اس شخص کا تعلق تھا. اس کو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور رخ بھی اختیار کر سکتا ہے یہ کیس، اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. حکومت کی طرف سے اس معاملے کی طرف توجہ دی جانی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں لوگ ایسے ہی جان سے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں، غربت کے مارے اپنے خاندانوں کو ختم کر رہے ہیں اور ادارے اور حکومت خاموش بیٹھی ہے. یہ بڑا ہی لمحہ فکری ہے، اس جانب توجہ دیں. اور ہماری بھی دعا یہی ہے کہ حکومت کو جلد سے جلد احساس ہو. اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور دیگر افراد جو سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان سے بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے واقعات پر بھی آواز اٹھائیں کہ شاید ہمارے حکمرانوں یا شاید ہمارے اداروں تک یہ آواز پہنچ پائے اور شاید وہ کوئی عملی اقدام اٹھا لیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.